دوستو آج میں آپ کو ارطغرل غازی سیزن 3 کے ایپیسوڈ نمبر 85 میں بتاؤں گا کہ ویسیلیوس ایک لشکر تیار کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آج ہم اس جنگ کے دوران یا تو فتح حاصل کریں گے یا پھر خوشی خوشی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کا دن ہمارے ماضی کو خراج پیش کرنے کا دن ہے، پورے جہاں میں ہماری فتح کے گیت گائے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ ہماری آخری جنگ ہوگی اور ہم خون کے آخری قطرے تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ ویسیلیوس کے سپاہی اس کے ساتھ مل کر ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ اب نیکیا ہمارا رہے گا، اور وہ سب جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہائمہ خاتون تمام ترک قبائل کا جرگہ بلاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ سردار ارطغرل نے ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اب ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ ریاست کے سلطان نے بائی قبیلے میں قیام کیا تھا۔ تمام لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری ریاست کے سلطان یہاں ہمارے قبائل میں تشریف لائے۔ ہائمہ خاتون انہیں بتاتی ہے کہ ہمارے سلطان علاء الدین کو ہانلی بازار میں کسی نے زہر دے دیا، اور اس بات کا الزام انہوں نے سردار ارطغرل پر ڈال دیا۔ یہ بات سن کر تمام معززین سرداران حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ہائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ارطغرل سردار ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان پر الزام ہے۔ اصلح خان ان سے کہتی ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں سردار ارطغرل کو بچانا ہوگا۔ تمام معززین سرداران ان سے عہد کرتے ہیں کہ ہماری جانیں ارطغرل صاحب کے لیے قربان ہے۔ ہائمہ خاتون انہیں دعائیں دیتی ہے کہ اللہ آپ سب سے راضی ہو، وقت اب اپنا مستقبل بچانے کا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ ہانلی بازار کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن العربی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سلطان کو صحت بخش دے۔ سعادتین کوپیک ارطغرل سے ملاقات کرنے آتا ہے اور ارطغرل صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ سلطان کو زہر میں نے نہیں دیا بلکہ اور کسی نے دیا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر ویسیلیوس نے سرائے پر حملہ کر دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ امیر سعادتین کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، تو ارطغرل جواب دیتے ہیں کہ سلطان کو زہر دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہانلی بازار میں بھی کوئی غدار ہو سکتا ہے جس طرح محل میں بھی غدار موجود ہے۔ امیر سعادتین کہتے ہیں کہ سلطان نے محل میں غدار کی موجودگی مجھ سے چھپائی ہے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تم پر یقین کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ یہاں سے نکل آتے ہیں۔ وہاں ہائمہ خاتون اور اصلح خاتون سرائے میں تمام سرداران کے ساتھ تشریف لاتی ہیں۔ امیر سعادتین کا سپاہی انہیں روک لیتا ہے۔ اصلح خاتون اسے کہتی ہے کہ امیر سعادتین سے کہو کہ اصلح خاتون ہائمہ خاتون اور تمام معززین سرداران کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ سپاہی امیر سعادتین کو ان کا پیغام دیتے ہیں اور وہ انہیں ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ہائمہ خاتون امیر سعادتین سے کہتی ہیں کہ تم جب بھی ہمارے قریب آئے ہو ہمیں مشکلات کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ تمام سرداران کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب کو رہا کر دیں، یہی بہتر ہوگا۔ امیر سعادتین غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی اتنی ہمت کہ سلطان کے امیر کو تم لوگ ایسے حکم دو۔ امیر سعادتین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو۔ تمام ترک سردار اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں کہ اسی وقت سلطان وہاں آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر تمام سرداران خوش ہو جاتے ہیں۔ سلطان امیر سعادتین پر غصہ کرتے ہیں کہ تم ارطغرل صاحب کو کیوں زندان میں ڈالا ہے، وہ مجھے کبھی بھی زہر نہیں دے سکتے۔ امیر سعادتین اسی وقت اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ارطغرل صاحب کو رہا کر دے۔ ارطغرل سلطان معظم کو اپنے سامنے صحیح سلامت پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سلطان معظم ابن العربی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج وہ ان کی وجہ سے سانس لے رہے ہیں۔ سلطان معظم کا سپاہی ان کے پاس ایک اطلاع لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کاراجیسار کے قلعے سے ہمارے جاسوس نے ویسیلیوس کو دیکھا ہے جو ایک لشکر کے ساتھ ہانلی بازار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ترگت ارطغرل سردار سے کہتا ہے کہ بمسی سرائے کے قریب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کے ایک حکم کا منتظر ہے۔
ارطغرل سلطان معظم سے کہتے ہیں کہ ہمیں ویسلیوس کو حانلی بازار پر حملہ کرنے سے روکنا ہوگا اور اسے اپنے چال میں پھنسانا ہوگا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیس بدل کر سرائے سے نکل جاؤں گا، اور جب ویسلیوس سمجھے گا کہ سلطان معظم یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو وہ ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمارے جال میں پھنس جائے گا، اور آخر وہ دن بھی آ ہی جائے گا جس دن کا مجھے بہت دیر سے انتظار تھا۔ میں ویسلیوس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ سلطان معظم ارطغرل کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ وہاں ویسلیوس کا سپاہی ویسلیوس کو بتاتا ہے کہ سلطان اور ارطغرل حانلی بازار سے کہیں دور جا رہے ہیں، اور ویسلیوس ان کی چال میں پھنس جاتا ہے۔ ویسلیوس اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر ارطغرل کے پیچھے جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب ایک مقام پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں جہاں بمسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جہاد مبارک ہو۔ اتنا کہتے ہی وہ اپنی جگہ پر گھات لگا لیتے ہیں۔ ویسلیوس ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ویسلیوس ان کو پکڑنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سلطان کا بیس بدل کر وہاں کوئی اور بیٹھا ہے، اور ویسلیوس کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ارطغرل کے دھوکے میں پھنس گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ظہور ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔